1400 سال گزر گئے ہیں اور غم حسین ہے کہ اب بھی تر و تازہ ہے۔ لاکھوں کروڑوں دل غم حسین میں تڑپ رہے ہیں۔ شدت درد سے اندازہ ہے کہ جیسے کل ہی کا سانحہ ہو۔ سانحہ کربلا جو ہے اس میں یزید کے لیے کچھ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے، انہیں اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سامنا ہوگا اور جب سیدنا امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس وقت ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس وقت ان کے لیے بات کرنے والا کون ہوگا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے اور ہم آخری امت ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو ہماری ذمہ داری ہے وہ کام جو نبیوں کا کام تھا، کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ اب پتہ چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 محرم الحرام ہے، یوم عاشور ہے، اور دنیا بھر میں عاشقان اہل بیت اطہار کا دل غم سے چور ہے۔ دنیا نے بڑے بڑے حوادث زمانہ دیکھے، انسانیت پر ایسے بھی لمحے آئے کہ قیامت کے گماں گزرے، مگر وقت کے مرہم نے سارے زخم بھر دیے۔ لیکن کربلا میں حسینی قافلے پر جو ستم ٹوٹے، 1400 سال گزر گئے ہیں اور غم حسین ہے کہ اب بھی تر و تازہ ہے۔ لاکھوں کروڑوں دل غم حسین میں تڑپ رہے ہیں۔ شدت درد سے اندازہ ہے کہ جیسے کل ہی کا سانحہ ہو۔ سچی بات ہے کہ استقامت ہو، ہمت ہو، جرأت و شجاعت ہو یا عظمت اور رفت، سب کچھ ختم ہے امام علی مقام کی ذات پر، جنہیں پتا تھا، خبر تھی کہ کربلا میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن قربان جائیے آپ کے عزم پر، حوصلے پر، کہ پھر بھی اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر سر کٹانے، دین بچانے چلے آئے، اور اکیلے نہیں آئے، اپنے گلشن میں کھلے سارے پھول بھی نچھاور کرنے ساتھ لائے۔ اسی لیے تو جب دنیا میں مارکہ حق و باطل کا ذکر ہوتا ہے تو نصاب اس کا واقعہ کربلا ہوتا ہے، اور آج دنیا اسی فلسفہ کربلا سے روشنی پا رہی ہے۔ زندگی کے سارے غم بھول کر، غم حسین میں ڈوب کر، ہر لب پر ہے حسینیت کا ذکر۔ وہ حسین جنہیں رشید کا لقب ملا، طیب کہا گیا، الزکی، السید اور المبارک کے نام سے پکارا گیا۔ وہی حسین جنہیں نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں اپنا پھول کہا، وہ جو دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار کہلائے، جن کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سجدہ طویل فرمائیں، ممبر سے اتر کر خطبہ چھوڑ کر آپ کو آغوش رحمت پہ چھپائیں، جن کے بارے میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حسین منی وانا من حسین، اور ستم بالائے ستم کہ اسی حسین کی گردن پر بدبخت خنجر چلائیں، سر اقدس نیزے پر اٹھائیں اور جسم اطہر کو پامال کریں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ سارے ظلم و ستم کر کے کربلا میں امام علی مقام اور آپ کے جان نثاروں کو شہید کر کے یزید فنا ہو گیا، اور سارے ظلم و ستم سہ کر دین کی سربلندی کے لیے جان قربان کر کے امام علی مقام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ بقول واصف علی واصف، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ کروڑ ہا کروڑ درود و سلام ہوں آپ کی ذات برکات پر، آپ کی آل پر، آپ کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے والے جانثاروں پر۔ اسی طور پر ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دی علامہ حافظ طاہر اشرفی صاحب کو۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علامہ صاحب، ایک تو بڑا بنیادی سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ایسے واقعات پر ہم سب بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی امت تقسیم کیوں ہو جاتی ہے اتنی اہم شخصیات پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اسامہ بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ذکر اصحاب رسول ہو یا اہل بیت ہو رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کا مقصد اپنی زندگی، اپنی دنیا، اپنی آخرت کو سنوارنا ہوتا ہے۔ آپ نے شہزادہ رسول، سید الشہداء، نوجوانوں کے سردار،
सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के हवाले से गुफ्तगू का मौका दिया है, और उसमें जो आपने सवाल किया वो बहुत ही अहम है। देखिए, इस पर पूरी उम्मत मुत्तफ़िक़ है, और जो इससे इत्तिफ़ाक़ नहीं करता वो मुसलमान नहीं हो सकता कि सय्यदना इमाम हुसैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, सय्यदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा के शहज़ादे थे, सय्यदना अली के साहबजादे थे और हक पर थे। बेशक आज भी दुनिया में, अभी आप सर्वे करवा लें, अपना कैमरा लेके पूरी दुनिया में भेज दें कैमरामैन को, कि हर शख्स अपने आप को हुसैनी कहलाने पर फ़ख्र करता है, कोई यजीदी कहलाने पे फ़ख्र नहीं करता। हत्ता कि वो लोग जो यजीद के लिए इफ़ एंड बट करते हैं या कोई दाएं बाएं रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं, वो भी अपने आप को यजीदी नहीं कहलाते। वो ये नहीं कहेंगे आपको कि अल्लाह क़यामत के दिन हमें यजीद के साथ उठाए, कहेंगे वो यही कि अल्लाह क़यामत के दिन हमें हुसैन के साथ ही उठाए। इख्तिलाफ की जो बात है वो ये है कि इस मामले पर तो इख्तिलाफ मुमकिन ही नहीं है, और जो संग दिल इस मामले पर इख्तिलाफ करते हैं या सानेहाए करबला जो है उसमें यजीद के लिए कुछ रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने ईमान की भी फ़िक्र करनी चाहिए, उन्हें अपनी आखिरत की भी फ़िक्र करनी चाहिए, और उन्हें यह सोचना चाहिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सामना होगा और जब सय्यदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होंगे, तो उस वक़्त इनका ठिकाना क्या होगा, उस वक़्त इनके लिए बात करने वाला कौन होगा। उम्मत को की वहदत की जो अलामात हैं या उम्मत की वहदत के जो मराकिज़ हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत व ख़त्म नबूवत है, वो असहाब रसूल अहले बैत की मोहब्बत है, वो नौजवानों के सरदार जन्नत में सय्यदना हसन व हुसैन, ये उम्मत के मुत्तफ़िक़ा जो इत्तिफ़ाक़ है उम्मत का, और सानेहाए करबला में शहीद करबला सय्यदना इमाम हुसैन का मज़लूम होना और यजीद का ज़ालिम होना है। अब चूँकि इंसान जो है इसके अंदर एक खामी भी है, और वो खामी ये है कि ये बाज़ औक़ात अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी इना की तस्कीन के लिए, अपने अंदर के किबर और अपने अंदर के बुग़्ज़ और हसद को जो है ज़ाहिर करने के लिए ये ऐसा रास्ता इख्तियार करता है जो दूसरों से मुख्तलिफ हो लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं होती। जिस तरह सानेहाए करबला के मामले पर कोई भी फ़र्द कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर वो ये रास्ता इख्तियार करे कि नहीं जी यजीद को पता नहीं था, उसको ये नहीं हुआ, उसको वो नहीं हुआ, तो कोई उसको मानने को तैयार नहीं होता। एक आम जाहिल आदमी जिसने ना दीन पढ़ा ना दुनिया पढ़ी, जिसने ना कोई बड़े इल्मी मराकज़ से ताल्लुक़ रखा, उससे भी आप पूछेंगे तू हुसैनी है या यजीदी है, वो आपको बड़ा क्लियर कह देगा कि भाई मैं तो हुसैनी हूँ, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। उम्मत का नुक्ता इत्तिफ़ाक़ जो है वो सय्यदना इमाम हुसैन है। जी अच्छा, ये फरमाइए कि करबला की याद मनाना, शहदाए करबला का ज़िक्र करना, इसकी अपनी जगह यकीनन अहमियत, फ़लसफ़ा करबला और करबला का ज़िक्र आप समझते हैं इनकी अपनी अपनी अहमियत है, किस पर अमल ज़्यादा ज़रूरी है या दोनों काम करना ही ज़रूरी है? देखिए, कुरान करीम में कहा गया लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, जो कहते हो वो करते क्यों नहीं हो। सय्यदना इमाम हुसैन ने सिर्फ कहा नहीं, वो मक्का मुकरमा में बैठ जाते, वो मदीना मुनव्वरा में बैठ जाते, हज के दिन थे, सारी दुनिया से हुज्जाज मक्का मुकरमा में आ रहे थे, और वो वहाँ बैठ के उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैं ये सफ़र इसलिए कर रहा हूँ, मेरे नाना के दीन की अक़दार को तबाह किया जा रहा है, मेरे नाना की दीन की अंदर बिदआत को लाया जा रहा है, मेरे नाना की सुन्नतों से खेला जा रहा है। और फिर वो अगर कंप्रोमाइज़ करना चाहते तो करबला में कंप्रोमाइज़ कर लेते कि अच्छा मैं तबलीग करता रहूँगा, मैं बात करता रहूँगा, ठीक है यजीद की मैं बैत नहीं भी करता लेकिन मैं अपनी बात करता रहूँगा। मैं ये नहीं कहा,
کیا کیا؟ عزیمت کا راستہ اختیار کیا کہ یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو ناانصافی ہو رہی ہے، سیدنا امام حسین کا مکہ سے کربلا جانا اقتدار کے لیے نہیں تھا، اقدار کے لیے تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بقا کے لیے تھا۔ چونکہ یزید کے دور میں جو دین کے نام کے اوپر، جو خلافت کے نام کے اوپر، جو اسلامی ریاست کے نام کے اوپر اعمال شروع ہوئے تھے، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اسلام سے، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا خلافت راشدہ سے، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جو صراط مستقیم تھا اس سے۔ لہٰذا اور پھر نماز چھوڑی جا سکتی تھی، تلواروں اور نیزوں اور تیروں کی برسات تھی، نہیں چھوڑی نماز ادا کی، قول حق نہیں چھوڑا، گردن کٹا دی۔ تو آج اگر میں صرف یہ کہوں کہ میں تو سیدنا امام حسین کو مانتا ہوں لیکن جو انہوں نے کیا ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہوں، تو پھر میرا عشق سچا نہیں ہے، میرا ماننا سچا نہیں ہے۔ میرا ماننا سچا اسی وقت ہوگا جب جو انہوں نے کیا اس کے مطابق کرنے کی کوشش کروں، جو انہوں نے کہا اس پر عمل کروں۔ انہوں نے تو نماز میدان کربلا میں بھی نہیں چھوڑی، اور میں ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا۔ انہوں نے سچ کا راستہ تو تلواروں کے سائے میں بھی اپنایا، تیروں کے سائے میں بھی اپنایا، اور سارا گھرانہ قربان کر کے بھی اپنایا۔ میں چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بول دیتا ہوں، میں چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑ دیتا ہوں، میں چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو میرا دعویٰ بھی سچا اسی وقت مانا جائے گا جس وقت میں ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلوں گا۔ لیکن اگر میں یہ دعویٰ کرتا رہوں کہ جی میں تو سیدنا امام حسین کو مانتا ہوں لیکن میرا عمل اس کے برخلاف ہو، تو لوگ یہ کہیں گے کہ تیرا ماننا سچا نہیں ہے، تو زبان سے تو مان رہا ہے لیکن قول و عمل، دل سے اور عمل سے تیرا کردار جو ہے اس کی گواہی نہیں دیتا۔ لہٰذا جب تک ہم سیدنا امام حسین کے فلسفہ قربانی ہے کیا، دیکھیں نا، فلسفہ قربانی ہے کیا کہ سچ کے پرچم کو بلند کرنا، حق کے پرچم کو بلند کرنا، قربانی دے دی، اپنا سارے خاندان کو قربان کر دیا، لیکن کمپرومائز نہیں کیا۔ کس بات پر؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے دین پر۔ آج ہمارے حالات بالکل مختلف ہیں، ہم دیکھ لیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا کچھ کر جاتے ہیں اور کیا ہمارے اعمال ہیں۔ میں نے چھوٹی سی باتیں دو چار کی بتائی، نماز ہے، یعنی سیدنا امام حسین تو کربلا میں نماز نہیں چھوڑتے اور ہم گھر میں بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں اس فلسفے پہ عمل کرنا ہے، نہ کہ صرف اس فلسفے کی بات کریں اور ہمارا عمل اس سے بالکل مختلف ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے علامہ صاحب؟ ہمارے علماء اس طرح سے نہیں پیغام پہنچا پا رہے کہ عمل بھی کریں، ذکر بھی کریں، اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں ہمارے رویے ہم آہنگی نہیں ہے واقعہ کربلا سے، کون قصوروار ہے اس کا؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ علماء کا کام ہے بات پہنچا دینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کمی آ گئی ہے مبلغین میں، سب کی میں بات نہیں کر رہا، بہت اچھا کام کرنے والے ہیں، ہم نے بھی شدت اختیار کر لی ہے، ہمارا کام ہے ہم لوگوں کے پاؤں پکڑیں۔ مبلغ کا یہ کام نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو فرعون تو کہہ رہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا خدا ہوں، وہ تو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اللہ کا شریک بنا ہوا تھا۔ اللہ کریم کو تو چاہیے تھا کہتے کہ یہ جو عصا تیرے پاس ہے اس کے سر میں مار جا کے، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، ان سے نرمی سے بات کرنا فرعون سے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ وہ ہدایت کے رستے پر آ جائے۔ اب آج ہمارے جو رویے ہو گئے ہیں نا، آپ اجتماعی رویے دیکھ لیں، وہ متشددانہ ہے، خواہ وہ سیاسی دنیا ہو، خواہ وہ عام زندگی کے میں ہمارے رویے متشدد ہو گئے ہیں۔ دوسرا، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے اور ہم آخری امت ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو ہماری ذمہ داری ہے وہ کام جو نبیوں کا کام تھا، کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں بہترین امت کہا گیا۔ کیوں بہترین ہے ہم؟
باقی امتوں سے اس لیے، ایک تو ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اس لیے بہتر ہے، لیکن ان کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسجد کا صدر یا جو بھی ہمارا دوست ہے، ساتھی ہے، یار کوئی ایسی بات نہ ہو جائے یہ ناراض ہو جائے، بھائی اس کو پیار سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ غیر شرعی ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کی اصلاح کی فکر کریں۔ اب اس ملک کے اندر 75 سال ہو گئے، ہمارے ملک میں سود چل رہا ہے۔ ابھی میں نے وہ ریٹ پٹیشن دیکھی جو اسٹیٹ بینک میں گئی ہے، میں ہنسا، اس میں لکھا ہے کہ 20 سال یہ مقدمہ چلا، 5 گنا زیادہ ٹائم دے دیا جائے تاکہ ہم اصلاح کر لیں، یعنی 100 سال اور دے دیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مبلغ بیچارہ کیا کرے گا؟ آپ کے ملک کے اندر جتنی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی ہو یا سیاسی، سیاست میں ہیں، پارلیمان میں آتی ہیں، سب کے منشور میں ہے کہ اسلام، سب کے منشور میں ہے شریعت، سب کے منشور میں ہے خلافت راشدہ، سب کے منشور میں ہے مدینہ منورہ کی ریاست، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے کا عمل یہ ہو چکا ہے کہ اب کوئی شخص یہ توقع نہیں رکھتا کہ اسے تھانے سے انصاف ملے گا یا عدالت سے۔ اب یہ معروف ہو گیا ہے، میں اجتماعی بات کر رہا ہوں، کسی انفرادی نہیں، کہ یار وکیل کرنا ہے کہ جج کرنا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے رویے، ہمارے انداز وہ بدل گئے ہیں من حیث القوم۔ وہاں ایک بیچارہ خطیب کیا کر لے گا؟ جب مسجد میں جمعے والے دن آپ کھڑے ہو جائیں کس دن کیمرہ لے کے، تو 50 لوگ ہوتے ہیں عربی کے خطبے تک، اور 500 آدمی آتا ہے عربی کے خطبے کے بعد، وہ سمجھتے ہیں جا کے 2 رکعتیں پڑھنی ہے اور السلام علیکم کرنا ہے۔ پھر مولوی صاحب بھی اسی قوم کا فرد ہے، مبلغ بھی اسی قوم کا فرد ہے، وہ بھی اسی سانچے میں ڈلتا چلا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ بطور امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو پھیلائے، اس بات کو بتائے کہ بدر کیوں ہوا، احد کیوں ہوا، کربلا کیوں ہوا، کیوں امام حسین نے اپنا سارے کا سارا کنبہ، اپنا گھر، اپنا سید زادیاں اور سید زادے سارے لا کے کربلا میں بٹھا دیے، کیوں اپنی جان کو قربان کر دیا، کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کی سربلندی ہو۔ آج تو یہاں پر میرے بھائی معاملہ یہ آ گیا ہے کہ میری چھوٹی سی مصلحت ہوتی ہے، میں کہتا ہوں مسئلہ ہی بدل دو، میرا چھوٹا سا مفاد آتا ہے، میں کہتا کمپرومائز کر لو۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، بڑی تلخ حقیقتیں ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے اس ملک کے اندر رہنے والے مذہبی زعماء وہ کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت پہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، یورپ کا ویزا نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک ہمارا اجتماعی بے حسی کا رویہ ہے جس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے، سب کو غور کرنا چاہیے۔ یہ قرآن اتنا ہی میرا ہے، اتنا ہی کسی علامہ کا ہے، اتنا ہی کسی مولوی صاحب کا ہے جتنا ایک عام آدمی کا ہے۔ یہ جتنے سننے والے ہمارے دیکھنے والے ہیں، یہ قرآن ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا کسی مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا یا علامہ کا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اتنی ہی ان کے لیے ہے۔ فلسفہ سیدنا امام حسین علیہ السلام ان کے لیے بھی اتنا ہی ہے۔ کوئی قبضہ گروپ نہیں ہے دین اسلام کے اوپر، دین اسلام ہر ایک کا ہے اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، وہ ہم نہیں پوری کرتے ہیں۔ اس میں بھی شامل ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا باقیوں کے لیے، ہم بھی شامل ہیں۔ اچھا، ہمارے مصلحتیں، ہمارے مفادات، ہمارے جو ہے اولاد، ہماری ذاتیات وہ آگے آ جاتی ہیں کہ یار فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا۔ یہ فکر ہماری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا تو، اور آج یہ حالات ہمارے کیوں ہیں؟ یہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ ایک امن اطمینان والی بستی تھی، پھر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ آج دیکھ لیں، آج آپ کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ آگے نومبر دسمبر میں گندم نہیں ہوگی، قحط آ رہا ہے، جب بارش چاہیے بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، اور جب بارش نہیں چاہیے اس وقت پانی آ گیا ہے۔ 75 سال میں ہم نے اگر اللہ کے ساتھ وفا کی ہوتی تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ بڑا خوبصورت ہمارا ملک ہے، دنیا کا بہترین ملک ہے۔ آج آپ ہمارے حال دیکھ لیں، مانگنے کے لیے جگہ جگہ ہم پھر رہے ہیں،
1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर। अल्लाह की कसम, इस मुल्क का अगर ताजर और इस मुल्क का बिजनेसमैन और इस मुल्क की एलीट इस मुल्क से मुखलिस हो जाए, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। आपका सिस्टम ठीक हो जाए, यहाँ जितनी इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आ सकती है कई दुनिया में नहीं आ सकती है। लेकिन ये हम मिन हैसुल कौम इस तरफ हैं और इसका जिम्मेदार किसी एक तबके को नहीं ठहराया जा सकता है। सही। अच्छा अल्लामा साहब, हमेशा से मुक़द्दस महीना रहा मुहर्रमुल हराम, तो ये फरमाइए कि इंडिविजुअली, इनफरादी सतह पर, ख़ानदानी सतह पर किस तरह बेहतरीन तरीका क्या है इन दिनों को मनाने के लिए, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद यही सवाल। अब पता चला। वाक़या करबला के हवाले से आज का हमारा खुसूसी प्रोग्राम है। मैं अल्लामा हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ हैं। अल्लामा साहब, जो ब्रेक से पहले मैंने अर्ज़ किया कि इन दिनों को किस तरह से मनाना चाहिए, क्योंकि हमेशा से मुक़द्दस हैं ये दिन, ये महीना। देखिए, रोज़ा रखना चाहिए, कोशिश करें कि इन अय्याम में रोज़ा रखें, तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार करें, ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। और बिलखुसूस मैं ये अर्ज़ करूँगा, रिवायात से हमें मिलता है कि जो 10 मुहर्रम का दिन है, उस दिन अपने अहल व अयाल जो हैं, और उसमें आप अपने मुलाजिम भी शामिल कर लें, उसमें आप अपने रिश्तेदार जितनी वसअत कर सकें कोशिश करें कि उस दिन उनके लिए ज़रा यानी खाना बेहतर कर लें, उनको कोई गिफ्ट कर लें, अपने बच्चों के कुछ तोहफ़ा दे दें। इससे आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में, आपके माल में अल्लाह तबारक व तआला बरकत देंगे। ये रिवायात से हमें मिलता है। लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता, उसके हालात ऐसे नहीं हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन रोज़ा रखे, तिलावत करे, आप तय कर लें। अभी माशाल्लाह ये जो दिन हैं इनमें कि जी मैंने कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें ना, जो दुरूद इब्राहीमी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम, उनकी आल पर, उनके असहाब पर ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। और कोशिश कर लें कि अपने मुलाजमीन के साथ उनके लिए खाना बना लें, या उनको वैसे आजकल के दौर में तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि कोई जो आप कैश दे दें। फिर सैलाब आया हुआ है आपके यहाँ, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है, तो आपके प्रोग्राम के ज़रिए साहिब खैर लोगों से भी अपील करूँगा कि इन अय्याम के तक़द्दुस और बरकत को देखते हुए उनके लिए कुछ एहतमाम कर लें, उनको कोई चीज़ें भेज दें। तो ये सारे अमाल जो बाकी अय्याम में, रमज़ान में हम करते हैं, या ज़िलहज के पहले 10 दिनों में करते हैं, जितने भी नेक काम आप काम करेंगे इन अय्याम में, उनका अजर बहुत ज़्यादा है। ये बड़े फजीलत वाले, अज़मत वाले दिन हैं। और उसमें मेरी ज़ाती राय तो ये है कि इसमें कसरत से जितना दुरूद शरीफ पढ़ा जाए वो बहुत ही इंदल्लाह मकबूल होगा इंशाअल्लाह, और उससे रहमतें भी आएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया मर्रतन फतहल्लाहु लहू बाबम मिनल आफिया, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह उसके लिए आफियत के दरवाजे खोल देगा। इस वक्त तो हमें सारा मसला ही ये है, आफियत ही तो चाहिए, बाकी तो सारा कुछ, जो जिसके पास माल है वो भी परेशान है, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है। असल मसला कनात और आफियत का है। तो इन अय्याम को गनीमत समझना चाहिए, एक एक मिनट को कीमती समझना चाहिए, जो इबादत कर सके वो करनी चाहिए। अल्लामा साहब, जिस तरह आपने दुरूद पाक का जिक्र किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल भी ज़ाहिर है दुरूद पाक में शामिल होती है। तो इमाम हुसैन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हवाले से कुछ फरमाइए, और फिर जो करबला में जो मसाइब उन पर आए उनके हवाले से बात करें। देखिए, जब ये जंग सिफ़ीन हो रही थी ना जी, तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहा नैनवा एक मकाम आया, वहाँ रुक गए। और वहाँ उन्होंने कहा, अबू अब्दुल्लाह, यानी ये सैयदना इमाम हुसैन की कुन्नियत थी, अबू अब्दुल्लाह, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, अल्लाह आपकी दुआएं दी। हज़रत अली ने मुख्तलिफ दुआएं मौजूद है रिवायात। तो साथियों ने कहा कि इधर आप क्या हुआ? कहा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक दिन जिब्राईल अमीन मेरे पास आए और उन्होंने सैयदना इमाम हुसैन की शहादत की मुझे खबर दी। तो मैंने जिब्राईल से कहा कि जिब्राईल, तुम मुझे वो मिट्टी दिखा सकते हो जिस मिट्टी पे हुसैन शहीद होंगे?
تو کہتے ہیں کہ وہ مٹی جبرائیل لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنسو تھے، جو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو خود بیان کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری تاریخ میں اگر ہمیں نظر آتا ہے، یعنی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ممبر پہ بیٹھے تھے، تو یہ دونوں شہزادے چھوٹے بچے تھے، گرتے ہوئے کو گرتے پھر اٹھتے، جس طرح بچے چلتے یہ آ رہے تھے، تو آپ اپنے ممبر سے اترے، سیدنا حسن حسین کو ایک طرف اور ایک کو دوسری طرف پکڑا اور ممبر پہ ساتھ بٹھایا اور فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ یعنی اس حد تک محبت جو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر مشابہ تھے جو ہے دونوں شہزادے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، عصر کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے اور سیدنا امام حسین آتے تو آپ اپنے ساتھ ایسے لگا لیتے سیدنا امام حسین کو۔ تو حضرت علی نے کہا ابو بکر یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا مجھے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو آپ کا نام رکھا، آپ کو جو ہمارے ہاں کہتے ہیں وہ گٹھلی دینا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بتا دیا گیا تھا کہ امام حسین کو اس طرح مظلومانہ انداز میں شہید کیا جائے گا، تو آپ کی ہمیشہ پھر آپ کو روایات میں ہم پڑھتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر میں جو ہمارے علماء بعض سخت گیر ہو جاتے ہیں بچوں کے مسجد آنے پر، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، حسن و حسین آتے اور آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے، آپ سجدہ لمبا کر دیتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر یہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن بچے بھوکے تھے، یہ رو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں بچے؟ کا بابا بچے بھوکے ہیں۔ تو پہلے ایک کو پکڑا اور اپنی زبان اس کے منہ میں ڈالی، اور جب وہ سیراب ہو گئے تو پھر دوسرے کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری حیات طیبہ میں اپنے ان دونوں بچوں کے ساتھ جو پیار ہے، اور پھر یہ کہا کہ حسین مجھ سے ہیں، اور یعنی میں یہ بتایا، اور پھر کہا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو اس سے محبت کر۔ آپ یہ دیکھیں نا، کہا ہے اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت کر۔ تو یہ اپنی امت کو بھی پیغام تھا کہ ادھر ادھر نہ ہو جانا، کسی کی باتوں میں آ کے، کسی فلسفی، کسی مولوی، کسی پیر، کسی اپنا جو ہے دانشور کی۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے رب سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ جو حسن و حسین سے محبت کرے، اے اللہ تو اس سے محبت کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور کہا جو ان سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ تو یہ تو بڑی واضح بات ہے، کلیئر بات ہے۔ اور پھر جو یہ ہوا، میں اگر 1-2 منٹ آپ کے پاس ہوں تو پورا یہ تھا کہ یہ پتہ چلے کہ کربلا ہے کیا، ہوا کیا۔ جی کہ دیکھیے اسلام جب خلافت راشدہ کا نظام تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں فتنے ابھرنے شروع ہو گئے۔ سیدنا علی قوی تھے، شجاع تھے، ان کے دور میں ان فتنوں کو اس طرح تو موقع نہیں ملا، لیکن بہرحال وہ فتنے ابھرتے رہے، حتیٰ کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے بعد سیدنا امام حسن کے پاس خلافت آئی، لیکن اللہ نے دنیا کو یہ بتانا تھا کہ نبی کے گھرانے کے لیے اقتدار اہم نہیں ہوتا، لہٰذا آپ نے امت میں اختلاف پیدا نہ ہو، اس لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار دے دیا، حکومت دے دی۔ اب حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور میں دیکھا کہ بیعت شروع ہو گئی یزید کی، کوفہ میں، عراق میں، شام میں۔ جو مدینہ منورہ میں کبار صحابہ اکرام تھے انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ ابھی سیدنا امیر معاویہ حیات تھے، حضرت امیر معاویہ مدینہ منورہ میں آئے،
سیدہ طیبہ طاہرہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ سے کہ دیکھو یہ بڑے لوگ ہیں، یہ عزت والے ہیں، یہ عظمت والے ہیں، کوئی ان کے اوپر بدتمیزی، ظلم و تشدد کوئی چیز نہ ہو. اگر یہ نہیں مانتے ہیں گفتگو کریں، لیکن اگر یہ یزید کی بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کو مجبور نہ کیا جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کا جو مکالمہ ہوا وہ بتاتا ہے کہ ان صحابہ اکرام کا مقصد کیا تھا اور حضرت امیر معاویہ کا مقصد کیا تھا. حضرت امیر معاویہ کا خیال تھا کہ شام اور عراق میں چونکہ یزید کی بیعت لوگوں نے لے لی ہے تو لہٰذا امت میں فتنہ پیدا نہ ہو جائے. یہ جو حضرات تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یزید کے ذاتی احوال درست نہیں ہیں اور یہ عمل جو ہے جو حضرت امیر معاویہ نامزد کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، یہ جو خلفاء راشدین تھے ان کے عمل سے مختلف ہے. نہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا، نہ سیدنا عمر نے کیا، نہ سیدنا عثمان نے کیا، نہ سیدنا علی نے کیا. لہذا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے جو اسلاف ہیں، آپ جو چاروں خلفاء راشدین ہیں، جو ان کا طرز عمل تھا وہ اختیار کریں. اس دوران سیدنا امیر معاویہ وفات پا گئے. یہ حضرات اب یہاں پر یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ سیدنا امام حسین کی تائید میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ کس طرح سے پیش آیا اس کا صاحب بیک گراؤنڈ جس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات. اب پتہ چلا واقعہ کربلا کا سانحہ اور یہ ظلم کس طرح ہوا. علامہ صاحب اس پر گفتگو کر رہے تھے. جی علامہ صاحب، آپ بتا رہے تھے اس کا پس منظر کیا تھا اور پھر یہ سارا واقعہ، یہ ظلم کس طرح سے ہوا؟ اب جب حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے تو یزید نے کوشش کی طاقت کے بلبوتے کے اوپر کن سے بیعت لے لے؟ سیدنا امام حسین سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے جو سیدنا عمر کے بیٹے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جو سیدنا ابو بکر کے بیٹے ہیں، اور عبداللہ بن زبیر سے. انہوں نے انکار کر دیا اور یہ مکہ میں چلے گئے. اب مکہ میں کوفہ والے جو تھے ان کے خطوط مدینہ میں آنا شروع ہو گئے حضرت امام حسین کو کہ ہم سارے متفق ہو رہے ہیں کہ آپ کی بیعت کے لیے یزید کی بیعت سے انکار کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کوفہ تشریف لے آئے. آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا. جب آپ مکہ میں تھے تو صحابہ اکرام نے کہا سیدنا امام حسین سے کہ یہ کوفہ والوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا، لہٰذا آپ کوفہ مت جائیں. لیکن چونکہ سیدنا امام حسین کا مقصد جنگ نہیں تھا اور یہ کوفہ والے کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں، یہ یزید کا جو ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے، تو سیدنا امام حسین نے کہا کہ دیکھو میں تو اس نظام عدل کو جو میرے نانا لے کر آئے، جو اللہ نے دیا، اس کی بقا کے لیے، اپنے نانا کے دین کی اقدار کے لیے، اپنی نانا کی سنتوں کی بقا کے لیے، بدعات کے خاتمے کے لیے، میں تو یہ مقصد ہے میرا. اور میں اس مقصد کے لیے کوفہ والے اب ہزاروں کی تعداد میں خطوط آ رہے ہیں. اور پھر یہ بھی ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کا جس طرح استقبال کیا کوفہ والوں نے، تو اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ تقریباً 18,000 کے قریب لوگوں نے بیعت دے دی حضرت امام حسین کی. تو انہوں نے بھی خط بھیج دیا کہ آپ آ جائیں. لیکن یزید اور اس کے حواری جو تھے جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کوفہ میں ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کیا. حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ شہید کر دیا. پھر جب سیدنا امام حسین کے پاس یہ خبر پہنچی، راستے میں تھے، آپ نے کربلا کا سفر کیا. آپ نے یہ کہا وہاں پر کہ یا یزید میرے سامنے آئے، سامنے آ کر بیٹھے اور بات کرے. اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھتا. کس یزید؟ اور یہ بھی میں آج اسامہ بھائی آپ کے ذریعے کہوں کہ بعض بیچارے لا علم لوگ ہوتے ہیں، بعض بدبخت ہوتے ہیں. یزید کا کوئی مقابلہ حسین کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اربوں یزید پیدا ہو جائیں، وہ سیدنا امام حسین کی جوتی کے نیچے جو ایک ذرہ آیا اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ جو کچھ لوگ وہ بیچارے ہیں تو تھوڑے سے اللہ ان کو ہدایت اور عقل دے دے. تو یاد رکھیں سیدنا امام حسین کو چونکہ یزید یہ بات جانتا تھا، اس کے حواری یہ بات جانتے تھے کہ
سیدنا امام حسین کی موجودگی میں اس کا اقتدار طوالت نہیں پکڑ سکتا، اس کا اقتدار نہیں چل سکتا، لہذا کربلا کے میدان میں جو ہے جو ظلم و ستم کیا گیا، جس انداز سے بچوں سے لے کر جوانوں تک اور عورتوں تک ظلم و ستم کا سلسلہ ہوا، پانی بند ہوا، قتل عام ہوا، وہ سارا کچھ تاریخ میں محفوظ ہے۔ اور پھر ایک اور بات میں آج جو یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں اگر وقت کے علماء، صوفیاء، بڑے بڑے اتقیاء کسی آدمی کو کہیں کہ یار اپنی بیٹی کو لا کے ادھر ہمارے سامنے کھڑا کر، وہ ان کے گلے لگ جائے گا کہ تم کون ہوتے ہو میری بیٹی کو بلانے والے؟ میرے نبی کی بیٹیاں اسامہ بھائی اتنی لاوارث تو نہیں ہیں کہ یزید انہیں اپنے دربار میں کھڑا کرے، کوئی خبیث آدمی ان کی طرف اشارہ بھی کرے۔ یہ تاریخ میں محفوظ ہے چیزیں، اور میں پھر کہوں کہ نہیں جی مجھے یزید کے لیے کوئی رستہ تلاش کرنا ہے۔ یہ ایسا ظلم تھا جس پہ کائنات کا ایک ایک ذرہ رویا، جس پر آسمان اور زمین روئے، اور قیامت کی صبح تک یہی بات ہے کہ چونکہ سیدنا امام حسین نے جو قربانی دی وہ اپنے لیے نہیں دی، اقتدار کے لیے نہیں دی، وہ اپنے نام کے لیے نہیں دی، شہرت کے لیے نہیں دی، مال کے لیے نہیں دی، وہ اللہ کے دین کے لیے دی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی سر بلندی کے لیے دی۔ اس لیے قیامت تک اور قیامت کے روز بھی حسینیت کا جو پرچم ہے وہ سر بلند رہے گا، اور ظلم و ستم کا، اور جب بھی کہیں پر ظلم ہوگا تو اس کے مقابلے میں جب عدل کی بات ہوگی تو ظالم کو یزید سے تعبیر کیا جائے گا، اور جو عدل کرنے والا ہوگا، جو مظلوم ہوگا، اس کو حسینیت اور حسینی ہونے کا کہا جائے گا۔ یہ ہے اگر اختصار کے ساتھ ہم دیکھیں تو یہ ہے فلسفہ کربلا، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا مدینہ منورہ سے لے کے کربلا تک کا سفر، جو صرف اور صرف انصاف کے لیے تھا، عدل کے لیے تھا، اللہ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے تھا۔ سبحان اللہ صاحب، بہت یعنی کم وقت میں آپ نے بڑی خوبصورتی سے جس طرح واقعے کے حوالے سے بات کی ہے، یہ فرمائیے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جس طرح ہمارے ملک میں بھی، مسلمان ممالک میں زیادہ تر آپ کو ملے گی دہشت گردی، اچھا، اور دیگر ممالک وہ اس سے محفوظ رہتے ہیں، ویسے یہ دہشت گرد ان کے خلاف نکلتے ہیں لیکن مارتے یہ مسلمانوں کو ہی ہیں، یہ کیا طرز ہے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں ہم تو استعمار کے خلاف ہیں، یعنی ایک طرف تو ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ اصل کس طرح سے حق و باطل کی جنگ ہوتی ہے، حق پہ کون ہوتا ہے، تو یہ لوگ کس طرح سے جواز گھڑ لیتے ہیں دہشت گردی کا اور معصوم لوگوں کی جانیں لینے کا؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو عرض کروں اسامہ بھائی کہ پہلا خودکش حملہ جو مسجد میں ہوا وہ کس پر ہوا؟ وہ سیدنا عمر بن خطاب پر ہوا۔ یہ جو بے گناہ لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، سڑکوں پہ کلمہ پڑھنے والوں کا قتل عام کرتے ہیں، تو ان کی نسبت مسلمانوں سے نہیں ہو سکتی، ان کی نسبت ابو لولو مجوسی سے ہوگی۔ پھر سیدنا یہ جو تکفیری گروہ ہے تو کیا کہا تھا جس نے سیدنا علی کو شہید کیا؟ اس نے کہا علی میں تم سے بڑا مسلمان ہوں، اور ظالم علی سے بڑا بھی کوئی اس دور میں مسلمان تھا؟ علی جس کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، علی جس کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، علی جس کے بیٹے حسن و حسین ہیں، لیکن یہ جو تکفیری اور یہ خارجی اور یہ ناسبی یہ جو گروہ ہیں، حقیقت حال میں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، اور اس کے ساتھ آگے بھی ہے کہ فتنہ پھیلایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو یہ انسانیت کے دشمن ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا دین کیا ہے؟ دیکھیں نا، اللہ نے جو اپنا نام رکھا وہ کیا رکھا ہے؟ رب العالمین۔ یہ نہیں کہا، قرآن کریم میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہ نہیں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ مُسْلِمًا وَإِذَا سَأَلَكَ مُؤْمِنًا، جب کہا جب تیرے سے میرا بندہ پوچھے، ہاں جی، اور
फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और फिर कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन क्या है? इस्लाम। यानी हमारा आगाज सलामती है, हमारा रब रब्बुल आलमीन है, हमारा दीन सलामती वाला है, हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है। तो ये दीन किसी बेगुनाह को कत्ल करना या फसाद फैलाना या लोगों के इमलाक पर कब्जे करना या लोगों को अपने मफाद के लिए जो है ये इसकी कैसे इजाज़त दे सकता है? सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह रशफी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इन मुक़द्दस लम्हात में दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।